بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اینڈ جاوید انکل آلسو مولانا صاحب ہر نماز سے پہلے اذان دینی ضروری ہے فار لیڈیز, اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کیا ہم زور سے بول کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, جو جہری نمازیں ہیں, نماز پنجگانہ دو طرح کی ہیں. کچھ نمازوں کو جہری بولتے ہیں, کچھ کو اخفاتی بولتے ہیں. جہری یعنی وہ نمازیں جنہیں ہم بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں. وہ صبح کی 2 رکعت ہے, جی, مغرب میں 2 رکعتیں, جی, اور اسی طرح سے عشاء میں پہلی اور دوسری رکعت. جی, سورہ حمد اور جو دوسری سورہ پڑھتے ہیں جی, بلند آواز سے, یہ مرد کے لیے ہے کہ پڑھنا واجب ہے. جی, اور اخفاتی نماز ظہر اور عصر ہے. لیکن خواتین کے لیے بھی اختیار ہے کہ اگر نامحرم موجود نہ ہو جی, تو وہ بھی جہری نمازیں بلند آواز سے پڑھ سکتی ہے. لیکن اگر نامحرم موجود ہے اور اس کی آواز سن رہا ہے اور یہ سنا رہی ہے نامحرم کو, تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی. جی. دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے قریب اور اس کی عبادت کا بہترین طریقہ کیا ہے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے؟ بہترین طریقہ یہی ہے جو ابھی کئی بار عرض کر چکا آپ ہوں جی. کہ واجبات کی پابندی اور محرمات سے پرہیز یہی بہترین طریقہ ہے, اور زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں. عبادات میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے بہترین عبادت, بہترین وسیلہ نماز ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں وادہ سے پروین پٹھان بول رہی ہوں. میری شادی کو 7 سال کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد میرے 3 بچے چھوٹے چھوٹے تھے. میں نے بڑی مشکل سے ان کی پرورش کی. سب سے چھوٹا بیٹا 17 سال کا تھا, اس کا نام ارشد تھا. اس کا بھی 21 تاریخ کو عید میلاد النبی کے دن روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. اب سب لوگ کہتے ہیں کہ کیا وہ جنت میں جائے گا, تو آپ مجھے اس کا جواب دیجئے, کیا یہ صحیح ہے, اور اللہ پاک ہمارا اتنا کیوں امتحان لے رہا ہے, یہ بتا دیجئے. دیکھیے, یہ چیز تو کہ کون جنت میں جائے گا کون جنت میں نہیں جائے گا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے. ہم دعا کریں گے کہ ان کا بیٹا جنت میں جائے اور خود ماں باپ کے لیے بھی جنت میں جانے کا وسیلہ بنے. اور یہ جو سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا امتحان اتنا کیوں لے رہا ہے, اس پہ تو خوش ہونا چاہیے. اللہ اپنے مقرب بندوں کا امتحان لیتا ہے. انبیاء کا امتحان لیا, اولیاء کا امتحان لیا, اوصیاء کا امتحان لیا. اگر یہ انسان سمجھ رہا ہے کہ اللہ میرا امتحان لے رہا ہے تو گویا وہ اللہ سے قریب ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب اور جاوید بھائی. السلام. میں آگرہ سے بول رہا ہوں. میرے 2 سوال ہیں. انسان کے آخری وقت تک میں توبہ کرنا اللہ جل جلالہ اسے معاف کر دیتا ہے, تو پھر کیا وہ سبھی گناہ معاف کر دے گا؟ دیکھیے, گناہ تو وہ معاف کرتا ہے. اس نے کہا ہے کہ مجھ سے توبہ کرو, میں قبول کروں گا, معاف کروں گا. وہ تواب ہے, وہ غفار ہے, وہ ستار ہے. اس نے حکم دیا ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا, جیسے شرک باللہ ہے. جی. کسی نے شرک کیا ہے, یا آق کے والدین ہیں. اس طرح کے کچھ گناہ ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے. اور حقوق العباد اگر حقوق العباد بھی اسی میں سے ہے, جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا. کیونکہ حقوق بھی 2 طرح کے ہیں, حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہیں. حقوق اللہ میں نماز ہے, روزہ ہے, اس طرح کی چیزیں اگر اس میں کمی ہوئی ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن حقوق العباد کسی کی حق تلفی کی ہے, جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. بہت بہت شکریہ. دوسرا سوال ہے کہ کسی حدیث سے سنا ہے کہ جب تک اللہ نہیں چاہتا ہم اس کے سامنے نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. بے شک وہ سب کو معاف کرنے والا ہے. دل سے استغفار کرنے پر وہ اگر توفیق نہ دے نماز پڑھنے کی اور خدا نخواستہ ہماری نماز قضا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں کس طرح سے رب کو راضی کرنا چاہیے؟ دیکھیے, یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختار پیدا کیا ہے, صاحب اختیار انسان ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ نے راستہ دکھا دیا ہے. اب انسان کے اوپر ہے کہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا شاکر بندہ بن جائے, یا اللہ کی وہ نافرمانی کر کے وہ نافرمان بندہ ہو جائے. تو
تو اللہ نے مختار پیدا کیا ہے، ایسا نہیں ورنہ جبر آئے گا کہ اللہ نہیں چاہ رہا، نہیں، اللہ تو چاہتا ہے لیکن بندہ تو کوشش کرے. جیسا کہ مقولہ کہا جاتا السعی منا والاتمام من اللہ، بے شک اپنی طرف سے بندے کو کوشش کرنا چاہیے، پائے تکمیل تک اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. اور اگر نماز چھوٹ گئی ہے اس پہ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس کی قضا کریں، انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عائشہ صدیق فرام بنگلورو. میرا سوال ہے قبرستان میں عورت کا جانا منع کیوں ہے جبکہ جہنم میں جانے والی تعداد عورتوں کی زیادہ ہے بقول ان کے؟ اگر ان کی سیفٹی کا سوال ہے تو ان کو محرم کے ساتھ جانے کی اجازت ہونی چاہیے. مجھے اپنے والد کی قبر کے پاس جانے کا بہت من ہوتا ہے. کئی بار جواب دیا جا چکا ہے. یہ روایت نہیں معلوم کہاں سے آ گئی، جبکہ خود صحیح مسلم میں روایت موجود ہے. علماء اہل سنت بھی بیان کرتے ہیں کہ خواتین کا قبرستان میں جانا کوئی مذائقہ نہیں ہے، جا سکتی ہیں. بلکہ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے زور القبور فإنها تذکرکم الآخرہ. جی، قبروں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ، کیونکہ قبروں کی زیارت، قبور کی زیارت جو ہے آخرت کو یاد دلاتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو عورتوں کو محروم کیوں رکھا جاتا ہے؟ ہاں، عورتوں کو کیوں محروم رکھا جائے؟ جی. یہ حکم جو آیا ہے نبی اکرم کا یہ ارشاد ہے جی کہ قبروں کی زیارت کرو. کس لیے؟ کیونکہ آخرت تاکہ یاد آئے. صرف مردوں ہی کے لیے آخرت کو یاد دلانا ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں ہے. مرد اور عورت، بچے سب جا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ مولانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. My name is Saqib Hussain from Faridabad. My question is, my brother got an opportunity to work in a branded alcohol manufacturing company as an accountant with good salary. So is it halal for him to work there or haram? ان کے بھائی کو بہت اچھی فیکٹری میں جہاں شراب کشیدہ کی جاتی ہے اکاؤنٹنٹ کی نوکری ملی جہاں بہت اچھی سیلری ہے، وہاں کام کرنا جائز ہے ان کے لیے؟ نہیں، ایسی جگہوں پہ کام کرنا جائز نہیں ہے. ہاں، اتنا ہے کہ اگر ابھی فوراً چھوڑ دیں گے تو زندگی میں مشکل آئے گی، تو کچھ دنوں تک جاری رکھیں اور کوشش کریں کہ کسی بھی طرح سے وہاں پر نوکری نہ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرحہ نقوی مراد آباد سے. میں نے لاسٹ ویک کویشچن کیا تھا کہ جو میں امام زمانہ کے نام سے شعر نکالتی ہوں اس کا مجھے یہ کیا کرنا چاہیے؟ جواب مولانا نے بتایا کہ اگر نیت کے ساتھ شعر نکالتی ہیں تو وہ سہم امام جیسا ہے. یہ دیکھیے، جی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بعض اپنی تجارت میں اپنے وقت کے امام کو شریک کرتے ہیں. جی دیکھیے، خمس ایک الگ چیز ہے. جی جو میں سوال سمجھ رہا ہوں شعر سے مراد یہی ہے کہ اپنے وقت کے امام کو شریک کیا. بعض مومنین یوں ہی مجھے ملے، پارٹنر بنایا ہے تاکہ برکت ہو، برکت کی خاطر ایسا کرتے ہیں. تو یہ سہم امام نہیں ہے. سہم امام تو وہی ہے جو خمس نکلتا ہے، تو اس میں ایک سہم امام ہوتا ہے اور دوسرا حصہ سہم سادات کہا جاتا ہے. یہاں پر یہ ہے کہ امام کو پارٹنر بنایا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اب جو بھی غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، جس کو بھی چاہیں خود سے دے سکتے ہیں. اس میں مرجع وقت کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹیم ون از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. may Allah bless all of you. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. My question is about khums. I heard that khums is amount which is earned by winning of war means مال غنیمت. If this is correct, so we are not under that slab. Please tell me in detail. یہ جو خمس ہم نکالتے ہیں، کچھ لوگ دوسرے مذہب کے دوسرے فرقے کو کہتے ہیں کہ خمس صرف مال غنیمت پہ ہے، تو آپ لوگ خمس جو یہ بچت پہ نکالتے ہیں کہاں تک صحیح ہے؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اس کے اندر حکم ہو رہا ہے وَعْلَمُوا، جان لو، انما غنمتم من شیء، تم کو جو کچھ بھی فائدہ ملے، جو بھی فائدہ ملے کسی بھی چیز کا، من شیء کسی بھی چیز کا فائدہ، کسی بھی شے سے، کسی بھی شے سے، کسی بھی چیز سے جو تم کو فائدہ مل رہا ہے، اس کا 5واں حصہ
اللہ کا ہے، رسول کا ہے، ذی القربا کا ہے، مسکین یتیم مسکین اور جو سفر میں لٹ جائے غریب ہو جائے اس کا ہے. تو یہاں پہ بیان کیا گیا. اب یہاں پر جو یہ لفظ آیا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، غنیمتم سے مراد بعض لوگ کیا لیتے ہیں؟ غنائم جنگی لیتے ہیں. جی. یعنی جنگ میں جو غنیمت کے طور پہ جو چیز حاصل ہو رہی ہے وہ مراد نہیں. یہ غنیمتم کا معنی جو ہے صرف غنائم جنگی نہیں ہے، دونوں کو شامل ہے. اس کا معنی عام ہے. جی. عام سے مراد یہ ہے کہ جو جنگ میں مال حاصل ہو اس کے لیے بھی، یعنی غنائم جنگی کے لیے بھی ہے، اور غیر غنائم جنگی کے لیے ہے، یعنی جو بھی فائدہ، کسی بھی چیز سے فائدہ حاصل ہو. اب یہ فائدہ چاہے تجارت کے ذریعے سے ہو، گنج کے ذریعے سے ہو، معدن کے ذریعے سے ہو، سمندر میں غواصی کے ذریعے سے ہو، تو یہ تمام کو شامل ہے. لہٰذا صرف غنائم جنگی، ہاں غنائم جنگی کو بھی شامل ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، جی. اس کے علاوہ کو بھی شامل ہے. ہاں یہاں پر بعض مسلمان صرف غنائم جنگی مراد لیتے ہیں، لیکن علماء شیعہ جو کہ اہل بیت کی احادیث سے مطلب کو لیا ہے، یہاں پر دونوں مراد ہے، چاہے وہ غنائم جنگی ہوں یعنی جنگ میں جو فائدہ مل رہا ہے، یا اس کے علاوہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے ایک بات کلیئر کرنی تھی کہ اسلام میں جو مرد ہیں زیادہ تر لوگوں کے سر کھلے رہتے ہیں، ایسا کیوں؟ مرد کے لیے کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ مرد اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھیں، مرد کے لیے حجاب نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، مستحب ہے، گھر سے باہر نکلیں امامہ پہن لیں یا نماز میں امامہ پہن لیں، جی. اور کوئی ایسا حکم نہیں ہے مردوں کے لیے جی. کہ وہ سر کو کھلا نہیں رکھ سکتے. السلام علیکم جاوید انکل. السلام. پلیز ڈونٹ کال مائی نیم. میں کولکاتہ سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بولا جاتا ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی سے نہیں ہلتا، جب مولا کی مرضی ہوتی ہے تب کچھ ہوتا ہے. تو کیا جو لوگ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں یا کوئی اور حادثے کی وجہ سے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے؟ یہ سب ایسا بولتے ہیں کہ اگر ٹھیک سے رہتے، بدمعاشی نہیں کرتے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، اپنی غلطی سے مرا ہے، اللہ نے نہیں مارا ہے. تو کیا صحیح ہے؟ دیکھیے، موت بھی دو طرح کی ہے. کچھ موت حتمی ہے اور کچھ موتیں معلق ہیں. موت حتمی آ گئی، کسی کو نہیں معلوم ایکسیڈنٹ سے جو ہوا ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے کہ یہ موت حتمی تھی یا موت معلق تھی، کچھ نہیں معلوم ہے، کسی کو علم نہیں کون سی موت تھی. ہاں یہ ہے کہ موت حتمی ٹل نہیں سکتی ہے، لیکن موت معلق جو ہے، معلق موت یہ ہے کہ اگر صدقہ دے گا، صلہ رحمی کرے گا، کار خیر کرے گا، اس کی یہ موت ٹل جاتی ہے. تو یہاں پر جو یہ کہ اللہ کی بے شک مشیت کے بغیر کوئی پتا نہیں ہلتا ہے. اللہ کے علم میں ہے یہ کہ اسے موت کس چیز سے آئے گی، کہاں آئے گی. ہر موت کے لیے ایک وقت ہے اور ایک سبب ہے، جیسا کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں خطبہ حمام میں فرمایا ہے کہ ہر موت کے لیے ایک وقت ہے اور اس کے لیے ایک سبب ہے. ہمیں علم نہیں ہے کہ اس کی موت کس سے آنا تھی اور کس سے آئی ہے. جس سے آئی ہے ہم اسی کو سمجھیں کہ اس کی موت اسی سے تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائی کوشچن از میرجز آر پاسبل ان شیخ اینڈ انصاری کاسٹ. اب یہ پھر وہی سوال ہو رہا ہے کہ کیا غیر سادات، جو میں سمجھ رہا ہوں، شیخ ہوں یا انصاری ہوں یا خان ہوں یا مرزا ہوں، اگر کفو ہے تو کیا شادی ہو سکتی ہے؟ شادی ہو سکتی ہے اگر کفو ہوں. جی. تو یہ شیخ انصاری یہ سب ہونا کوئی اسلام میں معیار نہیں ہے. اسلام تو اسی کو دور کرنے کے لیے آیا، بے شک جی، اسی کو ختم کرنے کے لیے آیا. یقیناً. السلام علیکم. علیکم السلام. ہم جمشید پور سے سید اماد حسین بول رہے ہیں. میرا سوال ہے کہ ہم نے بہتوں میں یہ کیفیت دیکھی ہے کہ وہ مسجد کی سجدگاہ کہیں اٹھا کر، جہاں جگہ ہوتی وہاں سے اٹھا کر جب جاتے ہیں کہیں اور رکھ دیتے ہیں. تو کیا صحیح ہے یہ؟ مومنین کو باعث زحمت نہیں ہونا چاہیے. جہاں سے جو چیز اٹھائی ہے وہیں پہ رکھ دیں، لیکن یہ اگر دوسری جگہ رکھ دیا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کرنا نہیں چاہیے ایسا، کرنا نہیں چاہیے، ڈسپلن کے خلاف ہے، تاکہ جو ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب جاوید بھائی، میں اپنا نام ایک وجہ سے نہیں لکھ رہا. عرض یہ ہے کہ میرا ایک بچپن کا دوست ہے، رشتہ دار کی طرح، جس کو کچھ دن پہلے ڈاکٹر نے
رینل فیلئر یعنی دونوں کڈنی 85% کام کرنا بند کر دیا اس کی بتایا ہے. سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے اس کے لیے دعا کے لیے اللہ تعالیٰ سے صحت کاملہ عطا فرمائے محمد اور آل محمد کے صدقے میں. اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا عمل انجام دیں یا کیا عبادت انجام دیں جو اس مصیبت سے اسے نجات ملے. ویسے میرا دوست کربلا جانے کی بات کرتا ہے مگر ہم سب چاہتے ہیں کہ مولا پہلے اسے شفا عطا فرمائے پھر زیارت پہ لے جائیں. اس کے لیے دعا کریں اور بہترین عمل ہے کہ اس کے لیے خون دیں، یعنی کوئی بکرا اس کی صحت یابی کے لیے اس کی طرف سے ذبح کر کے مومنین کو فقراء کو کھلا دیں. سلام علیکم السلام، میرا نام زہرا ہے، میں پنجاب سے ہوں. مولا ون چینل کو اور ترقی عطا فرمائے الہی آمین، اور ون چینل کے ممبروں کو سلامت رکھے. اللہ تمام مومنین کو تمام ناظرین کو سلامت رکھے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا نجاست کی حالت میں لیڈیز قبرستان جا سکتی ہیں؟ ایک سوال یہ بھی ہے کہ سب کہتے ہیں کہ قبرستان میں نجاست کی حالت میں نہیں جا سکتے. اگر نہیں جا سکتے تو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے روزوں کے علاوہ سب روزوں پہ جا سکتے ہیں، یا یہاں تک کہ حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب معصومہ قوم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے روزے پہ بھی جا سکتے ہیں، تو قبرستان کیوں نہیں جا سکتے؟ جی جواب خود انہوں نے دے دیا ہے، خود ہی جواب اس میں موجود ہے. جی مساجد اور ائمہ معصومین کی قبروں کے علاوہ، حرم کے علاوہ حالت نجاست میں مجنب حیض کی حالت میں خواتین قبرستان جا سکتی ہیں اور دوسرے مقامات پہ بھی جا سکتی ہیں، حتیٰ مکروہ بھی نہیں ہے. جیسے قبرستان میں اگر جانا چاہتی ہیں تو وہ جا سکتی ہیں. ہاں، جو قبرستان میں جانے کے سلسلے میں روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رات میں قبرستان میں جانا مکروہ ہے، اور بعض علماء اسے بھی نہیں مانتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی کراہت کی بات نہیں ہے. قبرستان میں چونکہ وہ عبادت کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر نہ کوئی کراہت ہے اور نہ کوئی حرمت ہے، جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. السلام. ون چینل زندہ باد. میرا سوال یہ کہ کوئی کپڑا اگر نجس ہے اور کوڑا ہے جو ہمارے پیجامے کو لگتا ہے اور ہم مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہوں، پاجامہ بدلنا پڑے گا یا اس میں نماز پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہے؟ اور اگر یہ پاجامہ دوسرے کپڑوں کے ساتھ ملا کر دھو سکتے ہیں یا اسے الگ دھونا پڑے گا؟ دیکھیے، اگر پاجامہ سوکھا ہے، جی دوسرا کپڑا جو نجس ہے وہ بھی سوکھا ہے، جی تو پاجامہ نجس نہیں ہوگا، جی پاک ہے. یعنی اس وقت نجاست دوسری تک منتقل ہوتی ہے کہ جب دونوں میں سے کوئی بھیگا ہو، گیلا ہو. جی جب خشک ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور جو سوال کیا دوسرے کپڑوں کے ساتھ ملا کر دھو سکتے ہیں، یعنی دھو سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو جب کپڑوں کو دھوتے ہیں تو پاک کرتے ہیں، جو پاک کرنے کا حکم ہے اس کے مطابق. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام طیبہ ہے، میں حیدرآباد سے ہوں. میں آپ سے طلاق کے سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہوں. میرے ہسبینڈ نے مجھے 3 بار طلاق بول دیے ہیں غصے میں. ایسے ہی بحث چل رہی تھی، اب وہ مجھ سے رجوع ہونا چاہتے ہیں. اب بتائیے کہ ہماری 3 طلاق ہو گئی، اب ہم پھر سے ساتھ نہیں رہ سکتے کیا؟ پلیز مولانا مجھ سے اس مسئلے کا حل بتائیے. مذہب اہل بیت میں یہ کہہ دینا 3 مرتبہ طلاق طلاق، اس سے طلاق نہیں ہوتی ہے. 100 بار بھی کہہ دیجیے تو ایک بار میں نہیں ہوگی. طلاق کے لیے شرائط ہیں، جی، اور اختیار کے ساتھ طلاق دے، مجبور نہ ہو، غصے کی حالت میں نہ کہے. یہاں پر خود یہ سوال کر رہی کہ غصے میں 3 بار طلاق 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 کہہ دیا، اس سے طلاق نہیں ہوتی ہے. طلاق ہی نہیں ہوئی ہے کہ رجوع کی بات آئے. جو یہ لکھا ہے کہ ہمارے شوہر رجوع کرنا چاہتے ہیں، کیا رجوع کر سکتے ہیں؟ طلاق ہی نہیں ہوئی ہے، لہٰذا رجوع کی بات میاں بیوی ہی ہیں، میاں بیوی ہی ہیں یہ دونوں. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چاہتا. آپ کی جانب سے، اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے حجت الاسلام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں تشریف لائے. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے. بہت بہت شکریہ آغا. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ اسی طرح سوالات بھیجتے رہیں گے، جوابات سے مستفیض ہو کر مجھے بھی موقع دیں گے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں. آپ بھی عمل کیجئے. آج کا پہلا انعام جا رہا ہے کہ کسی حدیث سے سنا ہے کہ جب تک اللہ نہیں چاہتا ہم اس کے سامنے نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. وہ اگر توفیق نہ دے نماز پڑھنے کی اور خدا نخواستہ ہماری نماز قضا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کس طرح سے رب کو راضی کرنا چاہیے؟ اس امید کے ساتھ کہ چینل ون کے ہر طرح سے آپ مدد اور اعانت کرتے رہیں گے، چینل ون کو دیکھتے رہیں گے
اور جو نئے مسائل آ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اس کو بھی اپنے اپنے ایریا میں حل کرتے رہیں گے، اور چینل ون کو زیادہ سے زیادہ دیکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اس امید کے ساتھ آپ سے الوداع کہتا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔